اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى متفق عليه۔ سن 57 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے، اور 57 ہجری میں جس مہینے میں وفات ہوئی ہے وہ مہینہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے اور 17 رمضان کو وفات ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارا 17واں روزہ ہے۔ اس مناسبت سے ہم چند منٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ماں سے ہم پیدا ہوئے اس ماں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے جن کو ماں کہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی گھر والیاں مومنین کی مائیں ہیں، تو یہ مائیں ہمیں کیوں نہیں یاد آتی؟ ایسا فرقہ جو صحابہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو گالی دیتا ہے، اس کائنات میں ہے نا ایسا فرقہ؟ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے۔ اتنا کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے لائق ہیں تو اللہ ہدایت دے دے ان کو۔ تو 35 سال 36 سال ایک آدمی اس فرقے میں امام رہا، اور چونکہ اس فرقے کے جز میں یہ شامل ہے کہ چند صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ان کو 5 کو ہر نماز کے بعد گالی دینا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو گالی نہ دے تو ان کے مذہب میں وہ آدمی وہ پکا مومن نہیں کہلاتا۔ تو جو ایسے فرقے کا امام رہا ہوگا 35-36 سال تو اس نے خود بھی گالی دی ہوں گی، اور اپنے مقتدیوں کو بھی کہا ہوگا کہ تم ان کو کیا کرو، گالی دو۔ اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی، اس فرقے سے نکل کے وہ آ گیا، سنی بن گیا، توبہ تائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی جب توفیق بخشی، اس کو سمجھ آئی، تو وہی زبان جو گالی نکالتی تھی اب وہی زبان ان حضرات کی تعریفیں کر رہی ہے۔ اس کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا جو میں تقریباً بار بار دہراتا ہوں۔ وہ اپنی سرائیکی زبان میں یہ کہنے لگا کہ میں اتنے معافی منگی، اتنے صرف معافی نہیں منگی، میں توڑ معافی مانگایا ہوں۔ یہ اس کا جملہ تھا کہ جب میں مدینہ پاک پہنچا ہوں اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پوچھتے پوچھتے مجھے کسی پرانے نے بتایا کہ یہ قبریں ہیں ازواج مطہرات کی، تو کہتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے میں نے قبر کے سامنے یہ کہہ دیا، میں نے کہا کہ میں اتنا عرصہ آپ کو گالی دیتا رہا، آپ کو ماں ہونے کا واسطہ مجھے معاف فرما دیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ مائیں ہیں جن کا احترام ہمارے اوپر قرآن نے لازم کیا ہے، جن کا احترام اللہ نے لازم کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے رات جو منزل پڑھی گئی ہے اس میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تمہاری مثال تو کائنات میں موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ کچھ اور ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایمان کی حالت میں اگر اس دور میں ہم پیدا ہو جاتے جو دور ان حضرات کا تھا اور حجرے بنے ہوئے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں، کاش مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا خاک رو بھی رکھ لیا جاتا تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ جھاڑو دینے والا مجھے رکھ لیا جاتا، یعنی کہ گھر کو صاف کرنا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے ذرا اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اس حدیث کے آخر میں نے پڑھا متفقن علیہ، امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہما دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ فرمایا ابو سلمہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عائشو، اے عائشہ، آپ علیہ السلام ترخیم کر کے آخر سے تا کو حذف کر کے فرمایا اے عائش، یہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ھذا جبریل یقرئک السلام۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمتی ہے جی، آپ حضرات کو سلام آ جائے نا جی، ڈاکٹر صاحب سے بڑے کسی افسر کا سلام آ جائے، یعنی مجھے اپنے اساتذہ میں سے کسی شیخ الحدیث صاحب کا، استاد الحدیث کا سلام آ جائے جی، تو آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، آپ کو کسی بڑے کا سلام آ جائے، یعنی آپ کتنے خوش ہوں گے۔ ماشاءاللہ، یعنی یاد فرمایا آپ نے۔ دیکھیں تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل، میرے پاس جبریل بیٹھے ہیں، میرے پاس یہاں جبریل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرئک السلام، جبریل تجھے سلام کہہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی عورت کو سلام آیا ہے جی؟ تو اللہ نے سچ فرمایا نا، جو رتبہ تمہارا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یقرئک السلام، یعنی جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اس پر بھی سلام ہو، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ کس کو فرمایا؟ جبریل کو سلام کا جواب دیتے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت وہو یرا ما لا ارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیز دیکھ لیا کرتے تھے جو مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ جبریل آپ کو نظر آ رہے تھے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے، اس لیے فرمایا کہ میرے پاس جبریل ہے، یہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی کیا عجیب قسمت ہے، ذرا شادی کا سنیں، شادی کیسے ہوئی؟ فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر شادی کے ابتدائی قصے یاد کرتے ہیں جی، کیسے منگنی ہوئی، ہاں جی، کیسے آئے تھے ہم تمہارے گھر، کیسے آپ ہمارے گھر آئے تھے، ہاں جی، کیسے رشتہ طے ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ابتدا سنائی، فرمایا مجھے ارشاد فرمایا اریتو کے فی المنام ثلاث لیال، 3 راتیں مسلسل خواب میں تو مجھے دکھائی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 راتیں مسلسل تو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ فرمایا یجیو بک الملک فی سرقہ قطعہ من حریر، فرمایا کہ ریشم کا ایک کپڑا تھا، ایک ٹکڑا تھا، اس میں تیری شکل اور تیری تصویر
فرمایا کہ مجھے دکھائی گئی 3 راتیں. فقال لی ہذہ امرأۃ، فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے. فکشفت عن وجہک الثوب، میں نے کہا میری بیوی کی شکل اور تصویر اس ریشمی کپڑے میں موجود ہے، میں آپ دیکھوں تو صحیح ہے کون. فرشتہ جو کہہ رہا ہے آپ کی بیوی ہے، تو میں نے ریشم کا کپڑا خواب کے اندر کھولا. یہ تو میں کیا دیکھتا ہوں، عن وجہک الثوب، کہ میں نے کپڑا کھولا تو اندر تیری شکل مجھے نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ. فَإِذَا أَنْتَ هِيَ، تو جب تیری شکل مجھے نظر آئی، اب جب تیری شادی ہوئی، اب نکاح ہو گیا، اب تو میرے پاس آ گئی ہے، بس میں نے دیکھا تو وہی تصویر تو ہی نکلی. فَإِذَا أَنْتَ هِيَ، تو ہی ہے. فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْزِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فرمایا کہ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا تو میں نے سوچا تھا، پہلے شادی ہونے سے پہلے میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ضرور اس کو کر گزریں گے. چنانچہ وہ ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی سوکنوں پر فخر کرتی ہیں کہ میرا رشتہ آسمانوں پر ہوا ہے. سبحان اللہ، آسمانوں پر یہ فیصلے ہوئے ہیں. یعنی جبریل سلام کہے، آسمانوں پر رشتہ طے ہو، فرشتہ آ کر خواب میں بتائے، اور حریر میں ریشم کے کپڑے میں آ کر آپ کی شکل دکھائے. کیا کہنے ہیں جی اس کائنات کی ماں کے. سبحان اللہ. یتیم بچیاں پال لیتی تھیں، ان کو بڑا کر کے ان کی شادی کرتی تھیں، خوش ہوتی تھیں، یہ میری بچی ہے، میری بچی کا نکاح ہو رہا ہے، میں اپنی بچی کو رخصت کر رہی ہوں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کئی لڑکیاں اس طرح یہ پالی ہیں اور آگے ان کا کیا کیا ہے، نکاح کیا. یہ تو ہے پالنے کی بات. اور علم اتنا پڑھایا ہے، اتنا علم پڑھایا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا اور آپ حضرات کو میں سناتا بھی ہوں کہ کتنی حدیثیں. یہ دیکھیے فرمایا کہ 2210 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. 2200 یعنی 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے بعض حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ بھی ذکر کیا، بعض نے دونوں پر اتفاق کیا. آپ حضرات کو میں سناؤں کہ ان کے شاگرد کون کون ہیں. سبحان اللہ. اتنے ان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا. یہ آپ دیکھیں، حضرت مسروق، حضرت اسود، سعید بن مسیب، عروہ، قاسم، بہت ساری مخلوق. یہ تو صحابہ کے علاوہ ہیں. اور صحابہ کا اپنا حال یہ تھا کہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے، تردد اور شک ہوتا، اس سے پوچھتے اور اطمینان نہ ہوتا، حل نہ ہوتا، تو آخری ان کا حل کیا ہوتا؟ حضرت عائشہ کی طرف پیغام بھیجتے اور وہ پردہ کر لیتی. ایک طرف پردہ لٹکا ہوا، دوسری طرف وہ آ جاتے حضرات اور آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھتے. آنن فانن حضرت عائشہ اس مسئلے کو حل فرما دیتی. اس قدر اللہ پاک نے علم دیا تھا. اور اتنا علم، سبحان اللہ. کانت فقیہہ تھی. فقیہ عام چھوٹی موٹی دین کی سمجھ کو نہیں کہتے، بڑی اعلیٰ درجے کی دین کی سمجھ ہو تو اس کو کہتے ہیں فقہ. تو فقیہہ تھی. فرما عالمہ تھی، فصیحتن. سبحان اللہ. گفتگو کرتی تو صاف صاف بولتی تھی. یعنی کسی بات میں آج کل کے ہماری عورتوں کی طرح نہیں کہ 100 باتیں کریں تو اس میں سے بمشکل 2-3 کام کی نکلیں گی، ایسی نہیں، بلکہ پیغمبر کی یہ بیوی فصیحہ تھی. علماء نے لکھا ہے اس کی فصاحت کی ایک وجہ ہے. فصاحت کی وجہ یہ ہے، صاف بولنے کی وجہ یہ ہے، سچ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ جس باپ سے پیدا ہوئی ہے وہ ایسا ہی تھا. وہ سچا تھا، وہ فصیح تھا، وہ بلیغ تھا، وہ یہ بہت کچھ تھا. انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہتا رہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو آپ حضرات کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے، لیکن ان کے رتبے کے بعد آپ دیکھیں ایسا باپ اور ایسی بیٹی کائنات میں موجود نہیں. جیسا کہ باپ ابو بکر ہو اور بیٹی کون سی ہو؟ حضرت عائشہ. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا
کہ حضرت عائشہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہے، دونوں کا مقام بہت اونچا ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے دونوں کا۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں پتا، اتنا مجھے معلوم ہے کہ جنت میں ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ رہے گی۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ عائشہ کس کے ساتھ رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کس کے ساتھ رہے گی؟ حضرت علی کے ساتھ۔ پھر ماں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ ماں ہے، پورے مومنین کی ماں ہے اور مومنات کی ماں ہے، تو اس میں بھی فاطمہ الزہرا کی بھی ماں ہے، ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زینب کی بھی ماں ہے، رقیہ کی بھی ماں ہے، تو 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کی وہ ماں ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی ماں ہے، اور آپ علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، اور کباری جس سے نکاح کیا ہے وہ صرف حضرت عائشہ ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا فقیہ تھیں، عالمہ تھیں، فصیحہ تھیں، فاضلہ تھیں، کثیرۃ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ایام العرب، عرب کی تاریخ ان کو یاد تھی، کیوں نہ یاد ہو، اشعارہا، اور عرب کے اشعار ان کو یاد تھے، حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ اور آپ حضرات کو یہ عجیب بات میں بتاؤں، یہ چیز اثر میں حاصل ہوتی ہے خاندان سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں تاریخ کیوں یاد تھی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانوں کا نسب یاد تھا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، قبائل کے قبائل ان کے انساب یاد تھے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اونٹوں کے نسب بھی یاد تھے، کہ یہ اونٹ فلاں سے پیدا ہوا، یہ فلاں سے پیدا ہوا، یہ اونٹ فلاں سے پیدا ہوا۔ جس کو اونٹوں کا پتہ ہوگا تو انسانوں کا پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر اللہ پاک نے نوازا ان کو۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر بندے کو جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو یہ دنیا چھوڑ کر آگے جانا کوئی عام کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ خوف خدا سے رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ رو رہی ہیں، ماں ہو کر آپ رو رہی ہیں، آپ ماں ہو کر رو رہی ہیں، آپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ویسے اگر آج آپ حضرات اپنے گھروں میں ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ نے کیا شان بیان کی۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے جتنے تمہیں حکم دیے یہ اس لیے تاکہ گناہوں سے اللہ تمہیں دور رکھے، اور اللہ تمہیں خوب پاک کرے۔ پاک کرنا اللہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو، اس لیے اللہ نے احکام دیے، پردہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، کسی کی نگاہیں تمہارے اوپر نہ پڑیں۔ تو اللہ پاک نے احکام دینے کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکم۔ سبحان اللہ۔ کبھی یہ جملہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا ترجمہ ہے کیا جی حضرات؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرتی رہو۔ سبحان اللہ۔ تمہارے گھروں میں تو قرآن کہاں نازل ہوتا رہا ہے جی؟ ان حجروں میں، جن حجروں کا ذکر سورہ حجرات میں ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر بیک وقت تھے، 9 حجرے تھے، تو 9 بیویاں بیک وقت تھی۔ اگرچہ 11 نکاح کیا آپ نے، 2 فوت ہو گئی تھی، ایک مکہ میں فوت ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت زینب یہ ام المساکین وہ فوت ہو گئی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ، 2 زینب ہیں، ایک زینب زندہ رہی، ایک زینب فوت ہو گئی، تو یہ 2 فوت ہو گئی، تو بیک وقت جو کافی عرصہ گزارا، یہ سارا اکٹھا وقت گزارا وہ 9 نے گزارا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ آپ کو جہنم کا انگارہ بنائے، اللہ اس سے پاک ہے کہ آپ کو جہنم کا انگارہ بنائے۔ کیوں؟ یہ جملہ سمجھے آپ حضرات کہ آپ کے لیے تو آگے جنت ہی جنت ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ آپ کو جہنم کا انگارہ بنائے۔ یہ اس لیے کہ اگر یہ جہنم کا انگارہ آپ کو بنانا ہوتا تو اللہ آپ کو اپنے نبی کی بیوی نہ بناتا، یہ آپ کو اپنے نبی کی بیوی نہ بناتا۔ تو اس لیے ہمارا یقین ہے تمام صحابہ جنتی ہیں اور تمام ازواج مطہرات جنتی ہیں، اور اہل بیت اعظام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ جنتی ہیں، ہمارا پورا کا پورا اعتقاد ہے اور یقین ہے الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حکم دینے لگیں، فرمایا امرت ان تدفن لیلا، جو عورت شروع سے لے کر پاکیزہ ساری زندگی اس نے گزاری ہو، خدا ان کو غارت کرے جنہوں نے ہماری ایسی ماں پر تہمت لگائی۔ آپ کی بیٹی کسی سردار کی بیٹی، محلے والوں کی بیٹی، کسی آدمی کی بیٹی پر کوئی آدمی تھوڑی سی بھی بات کرے تو اگلے کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ تو میں نے صحیح تو کہا ہے، ہماری ماں پر جنہوں نے تہمت لگائی خدا ان کو غارت کرے، کر دیا اللہ نے۔ یہ 2 رکوع نازل کیا اللہ نے قرآن کریم میں، 2 رکوع، سورہ نور میں 2 رکوع نازل کیے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم نے شروع سے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ عائشہ پاک ہے، تم نے کیوں نہ کہہ دیا؟ اللہ پاک نے جھڑکیاں دی ہیں، لولا لولا لولا، تم نے کیوں نہ کہہ دیا؟ سنتے ہی کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، شروع سنتے ہی کہہ دیتے، کیا کہہ دیتے جی؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو بھلا اپنے نبی کو ایسی بیوی دیتا جس سے گناہ ہوتا؟ نہ، فرمایا تو نے تو پاکیزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 1 مہینہ بعد وہی نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دینے کے لیے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پاک ہے۔ حضرت عمر کی اس بات پر مجھے بڑا رشک آتا ہے، حضرت عمر کی بیٹی بھی تو حضور کے گھر میں تھی نا، ام المومنین حضرت حفصہ۔ آپ جانتے تھے کہ جو مقام صدیق کا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، اور جو مقام عائشہ کا ہے وہ میری بیٹی کا نہیں ہو سکتا۔ آج تو موقع تھا نا، کچھ بولنے کا آج موقع تھا یا نہیں؟ لیکن یہ تو وہ کام کرتے ہیں جن کا اندر گندا ہو، جن کا اندر صحیح ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ عائشہ اگرچہ میری بیٹی کے مد مقابل ہے، لیکن اللہ نے اس کو میری ماں کہا ہے، عائشہ ہماری ماں ہے۔ تو کیا فرمانے لگے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بعد میں نازل ہوا، 2 رکوع نازل ہوئے حضرت عائشہ کی طہارت میں، تو آپ نے فرمایا اے عمر تجھے کیسے معلوم ہے عائشہ پاک ہے؟ لوگ تو تہمت لگا، منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ ہم نے کبھی آپ کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، حضور کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب مکھی نہیں بیٹھی آپ کے جسم اطہر پر تو آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی بات، لیکن وحی کا انتظار تھا۔ اللہ کیا فرماتا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد ہے، جن کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مہمان بنے ہیں جی، مہمان جا کر بنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا جب یہ تہمت لگی تو آپ نے بھی سنا ہے لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ میں تو ایک آگ لگی ہوئی تھی، افواہیں اٹھا رہے تھے لوگ، پھیلا رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سنی ہوئی تھی بات، لیکن اپنی بیوی کا منہ اس طریقے سے بند کر دیا، ہاں ہاں میں نے سنی ہے بات،
لیکن میرے سوال کا جواب دے. اپنی بیوی کو کہا کیا تو میری بیوی ہے, ابو ایوب کی بیوی ہے, تو مجھے بتا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں, میں تو نہیں کر سکتی بالکل یہ کام, سوچ بھی نہیں سکتی. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا تو ابو ایوب کی بیوی ہو کر یہ کام نہیں کر سکتی, صدیق کی بیٹی نبی کی بیوی کیسے یہ کام کر سکتی؟ یہ تھے صحابہ. اور اللہ پاک نے سچ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں. اور عائشہ اور نبی, چونکہ نبی پاک ہے تو اس کے لائق کون سی عورت ہے؟ پاکیزہ. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے لائق ہیں. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کی شایان شان اس کی بیوی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ ہیں جی اسا آپس گھر چ بیٹھے آدھے تیرا میرا جوڑ بڑا ستھرا ہے, تیرا میرا جوڑ بڑا ستھرا ہے. ہیں جی سبحان اللہ, آئے ہو بڑے تساں تواڈے جوڑ بڑے ستھرے ہیں, جڑے خدا نے جوڑ بڑھائے. سبحان اللہ, یہ جوڑ کیا بڑھائے جی؟ اللہ نے بڑھائے. آپ کے باپ دادا نے جو جوڑ بنائے, آپ کی بن جائے بیوی سے تو آپ کہتے تیرا میرا جوڑ بڑا ستھرا ہے. بڑے سوچ سمجھتے جی, طے کی تہائی رشتہ سارے بڑا نے. ہے نہیں, اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا معاذ اللہ, پھر تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہوگا نا. اللہ نے انتخاب فرمایا نا. یہ بیویاں ہمارے نبی کو کس نے دی ہیں جی؟ اللہ نے دی ہیں. اور آپ سورہ احزاب کی ایک اور آیت پڑھیں. سبحان اللہ, اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور بیوی سے شادی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ ذرا سمجھ گئے جی؟ کیا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر, بارش بھی دیکھیں سبحان اللہ, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. میری بڑی چاہت تھی, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پرنالے کے نیچے نہائے تھے, بیت اللہ میں بارش آئی تھی, یعنی مکہ میں بارش آئی تھی. میں سوچتا تھا کبھی تو اس گناہ گار پر بھی کچھ 2-3 چھینٹے پڑ جائیں. مکہ المکرمہ میں بارش آ گئی. ہیں جی میں باہر کھڑا تھا, ابھی دروازہ باب فہد, ابھی میں نے وہ آگے جانا تھا, باہر ہی بارش آ گئی. پھر میرے دل میں آیا, میں نے کہا اللہ لوگوں کو اندر بارش آتی ہے, مجھے باہر بارش آئی ہے. میں بھاگتا گیا اندر, مطاف میں پہنچا پھر بھی بارش تھی. الحمدللہ. تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے اور وہاں ایسی بارش اللہ عطا فرمائے. حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ کا انتخاب کس نے کیا جی؟ اللہ نے کیا. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی اس ماں کو جس طرح نہیں بھلاتے, ان ماؤں کو نہ بھلائیں, ان ماؤں کا احترام کریں, ان ماؤں کی قدر کریں. تو پاک عائشہ کیا فرماتی ہے, وَأَمَرَتْ أَن تُدْفَنَ لَيْلًا, وصیت کر کے جا رہی ہیں جب میری روح پرواز ہو جائے میرا جنازہ دن کو نہ, مجھے رات کو دفن کیا جائے. پردہ ہو تو ایسا ہو. وَأَمَرَتْ أَن تُدْفَنَ لَيْلًا. سبحان اللہ. فرمایا جنازہ تیار ہو گیا, فوت ہو گئی. اور یہ وقت کون سا تھا وفات کا؟ فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان, مغرب اور عشاء کے درمیان وفات. پھر وہ حضرات جنازوں میں تاخیر نہیں کرتے تھے, فوراً عورتوں نے غسل دیا, صحابیات نے غسل دینے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا. ان کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ کے لیے صفیں جب کھڑی ہوئی تو اب سب لوگ سوچ رہے ہوں کہ آج جنازہ پڑھائے گا کون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ پڑھاتے, بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت ام المومنین بیمار ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے اس تسلی میں یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیے، اے عائشہ تو فکر نہ کر، اگر تیری وفات ہو گئی تو میں تیرے غسل کا بندوبست کروں گا، تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی، یہ جملے کہنے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بیوی تھی، کہنے لگی اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں چلی جاؤں اور میری جگہ آپ کسی اور سے نکاح کر لیں، آپ کا یہ مطلب ہے؟ سبحان اللہ ہے جی۔ یہ حضرت عائشہ کی ایک اور خصوصیت کا بھی علم ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے جہاد سے، تو راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور آگے یہ پانی دیکھا تو پانی وہاں موجود نہیں، صحابہ نے نماز پڑھنی تھی، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اپنی اس بے مثال بیٹی کو کوسنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ حق تھا، باپ کو حق ہے اولاد کو ڈانٹے، تمہاری وجہ سے، تمہارے ہار کی وجہ سے صحابہ کی نماز رکی ہوئی ہے، یہ کون ڈانٹ سکتا تھا جی حضرت عائشہ کو، ہے جی باپ۔ اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں زور سے ابو بکر نے، میرے والد ماجد نے یہاں پر جو انگلی چبھوئی مجھے، وہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا، ایسے کیا تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا، تمہارا ہار گم ہوا، خیال رکھنا تو تم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا اس وقت تک یہاں سے کوچ نہیں کرنا جب تک عائشہ کا ہار نہ ملے، اور ادھر نماز کو دیر ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن ابو بکر اپنی بیٹی کو تو کچھ کہہ سکتے تھے۔ تو فرمایا زور سے مجھے جو چبھویا ہاتھ، تو میں صرف یہ خاموش رہ گئی کہ ورنہ میری چیخ نکل جاتی۔ والد نے زور سے مجھے یہ تنبیہ فرمائی، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ صرف موجود صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں آیت تیمم نازل فرما، تیمم کا حکم نازل کر دیا اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں پر ہمارے ایک عالم حضرت عائشہ کی محبت میں کیا کہتے ہیں، فرمایا اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے قانون ہی بدل دیا، پانی تلاشی نہ کرو، عائشہ کا ہار تلاش کرو، پانی تلاش نہ کرو۔ باقی نماز تو نماز کے لیے آج پانی ضروری نہیں ہے، بلکہ دو ہاتھ مٹی پہ مارو، پاک مٹی پہ، ایک چہرے پر مار لو اور ایک دونوں ہاتھوں پہ مار لو، تیمم کر لو، میں تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ تمہاری نماز، بلکہ امت محمدیہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنی امت آئے گی، اگر ایک میل تک پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام آیت لے کر آئے، سب کے لیے سہولت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہی باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ کے پاس آ گئے، لپٹ گئے، بیٹی کو چوم رہے ہیں۔ 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے تو آپ ڈانٹ رہے تھے، آخر باپ ہے، لپٹ گئے اور کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم کس قدر تو بابرکت ہے، تیری وجہ سے یہ مسلمانوں کو سہولت نصیب ہوئی ہے، کس قدر تو بابرکت ہے۔ یہ خاندان ہے بھائیوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھا ہے سنا رہا ہے ہمیں، میں کیا کروں، یہ میرا ایمان ہے، اس لیے آپ حضرات کو یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ جے سنی ہوئی ہوں آپ نے، تو کیا فرمایا کہ میرا جنازہ کب اٹھایا جائے؟ رات کو۔ ان تدفن لیلا، فرمایا رات کے وقت۔ تو جنازے کی صفیں جب بنی تو اس وقت ظاہر ہے حضرت عائشہ کا جنازہ، اتنی بابرکت، اتنی اونچی مقام والی عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، تو علم والی، جنازہ پڑھانے والا بھی تو کوئی علم والا ہونا ہے جی، جنازہ پڑھانے والا بھی تو کوئی علم والا ہو۔ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے سب سے زیادہ علم حدیث
جس شخص کے پاس تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. تو حضرت عائشہ کا جنازہ کنہوں نے پڑھایا جی؟ سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو ہریرہ کی بھی اصلاح فرمایا کرتی تھی. فرماتی تھی حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب کبھی ان کو سمجھاتی تھی، یہ کبھی کبھی اصلاح فرماتی تھی. اتنا گہرا علم تھا دین کا. تو فرمایا رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا. وصلی علیہ ابو ہریرہ وکان یومئذ خلیفہ مروان علی المدینہ فی ایام معاویہ رضی اللہ تعالی. یہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی ملک کے شام میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پر اس وقت عامل تھے، گورنر تھے. ادھر گورنر کا عہدہ بھی تھا اور ادھر حافظ الحدیث بھی تھے، اس لیے ساری صفات آپ کے اندر جمع تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. میں نے جتنے بھی فضائل حضرت عائشہ کے بیان کیے تو علماء اسی کو جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے واقعہ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی نا جی، کس نے لگائی تھی؟ زلیخا نے. لیکن اللہ نے ان کے یہ زلیخا کے خاندان کے ایک بچے سے گواہی دلوائی، بچہ بول پڑا. حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو بولے کون سے تھے؟ چھوٹے سے بچے، معصوم سے بچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تم میرے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نبی پیدا کیا ہے. تو نبوت عطا کرنی تھی تو بچپن میں بول پڑے، لیکن بچے نے گواہی دی نا جی. ایک بنی اسرائیل میں عابد زاہد گزرا ہے، جریج، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے. جب اس پر تہمت لگی ایک بچہ بول پڑا تھا، اس نے جریج کے حق میں گواہی ایک بچے نے دی. تو جتنے بھی واقعات ہیں تہمت لگتی ہے اور گواہی ایک معصوم بچہ دیتا ہے. بچہ معصوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا بولنا ایک محیر العقول چیز ہے یہ، اور خر کی عادت چیز ہے. بچپن میں بول کے گواہی دینا اللہ نے بلوایا. لیکن جب حضرت ام المومنین پر تہمت لگی رضی اللہ تعالی عنہا پر، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں مجھے یقین تھا، کیونکہ میں پاک تھی، مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو ضرور میری طہارت کا علم دے دیں گے، بتا دیں گے. لیکن یہ تھا کہ فرشتے کو بھیج دیں گے، خواب میں بتا دیں گے. یہ خواب بھی تو سچا ہے نبی کا، خواب میں بتا دیں گے. یہ میرے تو گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل کر دیں گے، میری طہارت کے تذکرے اور قصے اور چرچے قرآن میں ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں 2 رکوع قاری پڑھتے ہیں، ہمارے قاری نے بھی پڑھا ہے، اس مسجد کے قاری نے بھی پڑھے وہ 2 رکوع، اس مسجد کے قاری نے پڑھے، ملتان کے تمام قاریوں نے وہ 2 رکوع پڑھے ہیں جی. اور اسی طرح لاہور کے قاری، کراچی کے قاری، مکہ اور مدینہ کے قاری، سعودیہ کے قاری، سارے پوری کائنات کے قاری وہ 2 رکوع پڑھ رہے ہیں، جن 2 رکوعوں میں اللہ فرما رہے ہیں عائشہ پاک ہے، نبی کی ساری گھر والیاں پاک ہے. میرے خیال کے مطابق جتنے میں نے بیان کر دیے ہیں ہے تو یہ حضرت عائشہ کی سیرت کا ایک چھوٹا سا حصہ، لیکن امید ہے کہ آپ حضرات کا اس سے ایمان تازہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کروڑہا ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے.